الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر قسم کھاتے ہوئے ایک اہم مقصد کو بیان کیا۔ اللہ نے سب سے پہلے قسم کھائی والتین والزیتون، قسم ہے انجیر اور زیتون کی، یہ جو دو پھل ہیں جسے ہم کھاتے ہیں۔ وطور سینین، اور طور سینا کی، وہ پہاڑ جس پر اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر کے ہم کلامی کی اور اپنا جلوہ دکھایا، اس پہاڑ کی قسم اللہ نے کھائی ہے۔ اور تیسرے اس مقام کی قسم کھائی ہے جسے ہم مکہ مکرمہ کہتے ہیں، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس امین شہر کی قسم۔ جب اللہ رب العالمین قسم کھانے کے بعد کوئی چیز بیان کرتا ہے تو اس چیز کی اہمیت ہوتی ہے، کیونکہ تینوں قسموں میں ہمیں کچھ مل نہیں رہا ہے کہ آخر انجیر کی، زیتون کی، یا طور سینا کی، یا مکہ مکرمہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے۔ ابھی کوئی مقصد اس کے اندر نہیں ہے، مقصد آگے آ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہت ہی اچھے سانچے میں ڈھال کر کے پیدا کیا ہے، بہترین ساخت میں پیدا کیا ہے۔ اس کے آگے اللہ نے فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اس انسان کو ہم پیدا کرنے کے بعد جو اس کی تفسیر کی گئی، ہم ارذل عمر میں پہنچا دیتے ہیں، بڑھاپے میں پہنچا دیتے ہیں، یعنی ایک بچے کی طریقے سے اس کی عقل ہو جاتی ہے، چلنے پھرنے سے قاصر، بولنے سے قاصر۔ لیکن اس کی ایک دوسری تفسیر جو بیان کی گئی ہے، اور اس کے مابعد جو آیت ہے، اس آیت سے بھی جو مفہوم سمجھ میں آتا وہ یہ کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم اس کو پھر یعنی جہنم کے اندر اس کو ڈال دیں گے، یعنی نچلی جگہ میں اٹھا کر اس کو ڈال دیں گے۔ اس لیے کہ اس کے بعد جو آیت آتے ہیں اس کا مفہوم بھی یہ بتا رہا ہے کہ اس کے اندر یہی تفسیر زیادہ موضوع ہے کہ اس کو ہم لے جا کر کے جہنم میں ڈال دیں گے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر جو لوگ ایمان لائے، عمل صالح کیے، فلہم اجر غیر ممنون، تو ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے، یعنی جنت کی شکل میں ہم ان کو دیں گے۔ ہمیں جو چیز اس آیت کریمہ کے اندر یا اس سورہ کے اندر غور کرنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو اٹھا کر کے جہنم میں ڈال دیں گے، یعنی دردناک عذاب سے دوچار کریں گے، تو آخر ایسا کیوں؟ ایک طرف اللہ کا فرمان کہ ہم نے اس کو بہت اچھا پیدا کیا، یعنی جتنی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ کی ہیں، جانوروں کی شکل میں، چرند پرند کی شکل میں، سب سے یعنی نرالے انداز میں، سب سے خوبصورت انداز میں، سانچے کے اعتبار سے، ڈھالنے کے اعتبار سے، ڈیکورنگ کے اعتبار سے، یعنی نقشہ ہمارا جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہاتھ، پیر، دل، دماغ، آنکھ، کان، ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور فٹ کیا ہے، اس طرح کوئی اور مخلوق اس دنیا کے اندر نہیں ہے۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہترین تقویم کے اندر، ہم نے بہترین سانچے میں ہم نے انسان کو ڈال کے رکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی بنائی ہوئی چیز کو جہنم میں کیوں لے جا کر کے ڈالے گا، دردناک عذاب سے کیوں دوچار کرے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اگر وہ مقصد ہمارے سامنے نہیں ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں دردناک عذاب سے دوچار کرے گا۔ کوئی بھی بندہ اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیز، اپنی تخلیق کو اس طریقے سے برباد نہیں کرے گا، نہ لے جا کر کے کہیں کوڑے کرکٹ میں ڈالے گا، بلکہ اس سے اس کو محبت ہوتی ہے جو اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوتی ہے۔ آپ خود اندازہ کریں، جب کوئی دوسرا بنا کر کے دیتا ہے کھانا وغیرہ یا کوئی چیز، تو اس میں نمک اور مرچی ہمیں تیزی نظر آتی ہے، لیکن جب خود سے بنا کر کے کھاؤ تو تھوڑا نمک بھی تیز ہو، مرچی بھی زیادہ ہو جائے، تب بھی وہ چیز ہم کو اچھی لگتی ہے، اس لیے کہ اپنی بنائی ہوئی چیز ہوتی ہے، اپنے ہاتھوں سے بنا کر کے بندہ اس چیز کو کھاتا ہے۔
اس لیے اللہ کا جو مقصد ہے، اپنے ہاتھوں سے انسان کو پیدا کیا، بنایا، خوبصورت اچھے انداز میں ڈھالا، اور اس کے بعد پھر لے جا کر کے اس کو آگ کی سزا سے دوچار کرے، یہ اللہ رب العالمین کا مقصد نہیں ہے، بلکہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس مقصد کو اگر ہم پا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور جنت ایک ایسی جگہ ہے جو اس کی نعمتیں ہیں، کبھی وہ ختم ہونے والی نہیں ہے، بلکہ جنت کے اندر جانے کے بعد ایک جنتی سوئے گا نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت کی نعمتوں سے وہ سو کر کے محروم نہ ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے، ہمیشہ وہ لذتوں سے آشنا رہے اور لذتوں سے فائدہ اٹھاتا رہے۔ اس لیے آج یہاں سونا جاگنا ہے، جنت کے اندر صرف جاگنا ہی جاگنا ہے اور لذتوں سے خوب مزے اٹھانا ہے۔ تو ہم اس آیت کریمہ پر غور کر کے اپنے مقصد کو سامنے رکھیں، ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرتے رہیں، تاکہ نہ ختم ہونے والا جو اللہ نے اجر رکھا ہے، جو ثواب رکھا ہے، اس کو ہم حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔